تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے. بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہے، بشر نہیں ہے. بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. دیکھیں قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا. یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بچہ ہوں، تو ہم اس کو مطلب یوں بالکل لینے کہ وہ لے لیں وہ آسانی سے، یہ نہیں چلے گا. یہ سرکار کی عاجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے. تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں، مگر نورانی بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبد الرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گھوم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے. پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور ان کو گھوم گیا. بھائی مصنف عبد الرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبد الرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبد الرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر ہے اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے. لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. نور من نور اللہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے. یہ بالکل بات درست ہے. نبی الاسلام بھی نور، صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور، اہل بیت کی تعلیمات بھی نور، قرآن بھی نور، بخاری بھی نور، مسلم بھی نور. یعنی نور ہدایت، وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، مشکات میں بھی 30 جلد میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی میں ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر میں. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا ایسا جس کی حکومت اور اس کا دین بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گا. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس کے تحت نبی الاسلام کو ہم نور ہدایت مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں، بخاری مسلم میں آیا. غزوہ احد پہ چوٹ لگی، بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا. وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی الاسلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اسپیشی کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں، نبی اسلام بھی نور سے ہیں. اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی اسپیشی میں مبعوث کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں. حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے،
اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا ہے. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے, لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں, آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کہ بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے, بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو قرآن میں واضح ہے. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا, نعوذ باللہ. اب مجھے وہ یاد آ گیا, ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے, فوت ہو گئے ہیں, عزیز اللہ مجدی صاحب. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے. وہ پنڈی سے آیا کرتے تھے. پنڈی میں جو 22 نمبر چنگی ہے نا, صدر سے سزوکیاں چلتی ہیں, 22 نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے, اس میں وہ خطیب ہوتے تھے. اب تو فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو ہمارے ایک آفس کے کلیگ کہہ رہے, میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑھا کرتا تھا, تو میں بھی بریلوی تھا, بڑا کٹر. تو ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ وہ, آپ پتہ, یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ اینو کسی نے نہیں مارنا. اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ مارے دی پھینٹی نہیں لانی, مراد یہ ہے کہ لانی جائے دی پھینٹی. بھئی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگے, پھر آپ ضرور کہیں. ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں انہوں کسی نے نہیں مارنا. مارنا نہیں انہوں کسی نے, مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے, کچھ کرتا جائے, لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے, آپ شر. تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ, با کہتے ہیں نا ساتھ کے. تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو یہ لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ آج ہی میں بشر مانتا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا, سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم, نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں. یہ مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں. مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے باپوں نے بڑھائے ہیں. جس بائزین نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے, جنہوں منگولا نے وڈیا سی. یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ لوگ تھے. عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ کہ وہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہوگا؟ بس انہوں نے یہ وہ اس طرح کی ڈاکٹرنز بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں.